مسلم بن عقیل، یاد رکھیں اس کو، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ عقیل کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی۔ عقیل کون ہے؟ سیدنا علی کے کیا جری جوان ہے، ابھی انشاءاللہ میں اس کو سماعت، کیا دلیر شخص ہے، کربلا کے اندر اس کا بڑا کردار ہے۔ مسلم بن عقیل، 2 بچے، اور یہ ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں۔ بور تو نہیں ہو گئے ہیں؟ اباسی آنا شروع ہوگی آپ کو دکھا دیں، بس ابھی ہم انشاءاللہ اختتام پر جائیں۔ ابھی کربلا تو بھی شروع ہوا ہے، اور یہ پس منظر سمجھنا ضروری تھا، ورنہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سے کن کو فائدہ ہوا، کون آج بھی ان کے نام پر کھا رہے ہیں اور اسلام کو بیچ رہے ہیں، کون ہے؟ آپ کو وہاں تک لے کے جانا ہے۔ اور یہ نقشہ انشاءاللہ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال آپ کے لیے چھوڑوں گا میں۔ کوفیوں کے خط آنا شروع ہوئے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ جاؤ، میرا جانا مناسب نہیں ہے، آپ وہاں جا کے حالات معلوم کرو، کیا حالات بنتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہاں پہنچے تو کوفی آنا شروع ہوئے، 4000 کوفی آ کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ کتنے؟ 4000۔ کون؟ شیعان علی۔ کون؟ یہ لفظ یاد رکھیے گا، کون؟ شیعان علی۔ 4000 کوفی، کوفی لا یوفی، جنہوں نے کبھی وفا نہیں کی، 4000 آئے۔ مسلم بن عقیل تو خوش ہو گئے کہ واقعی حالات سازگار ہیں، ہمیں واقعی خلافت کا اعلان کرنا چاہیے۔ خط لکھا سیدنا حسین کو، آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں۔ جب قاصد روانہ ہو چکا ادھر سے، اچھا کوفہ کا گورنر کون تھا؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، کیا عظیم صحابی ہیں یہ۔ سیدنا حسین کے ایلچی کو کچھ کہتے، رسول اللہ کے نواسے کو کچھ کہتے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی، جاسوسوں نے بتایا، تو اس نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، اور ابن زیاد سے کہ جا اور کوفہ کا گورنر بن، اور مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لا، یا وہیں اس کا کام تمام کر۔ ابن زیاد پہنچا، جب وہاں پہنچا تو گھروں کے اندر جمع تھے، اور وہاں ہانی بن طرفہ، اللہ، یہ بھی بڑا کمال شخص تھا، ان کے گھر میں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزیر تھے، وہاں کوفی موجود تھے۔ دن کا وقت ہے، گلیوں میں نعروں کی آوازیں آئیں۔ مسلم بن عقیل نے ہانی بن طرفہ سے پوچھا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو ہانی بن طرفہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو ابن زیاد کے ساتھ سارے کوفی نعرے مارتے ہوئے آ رہے۔ کون؟ شیعان علی۔ کون؟ شیعان علی، جو خط بھیج رہے تھے۔ مسلم بن عقیل حیران ہو گئے کہ کیا ہونا ہے، تو ہانی بن طرفہ فوراً چھپایا، مسلم بن عقیل کو چھپایا، کہا کہ یہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں آیا، ابن زیاد نے تقریر شروع کر دی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے خلافت کے دعوے دار بننے لگے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جو جرنیلوں کی تقریریں ہوتی ہے۔ اور پھر چکر لگانا شروع کیے۔ ہانی بن طرفہ زعماء میں سے تھے، ان کے گھر آیا۔ ہانی بن طرفہ نے پردے کے پیچھے مسلم بن عقیل کو کر دی، اور یہ بیٹھا وہاں پر ابن زیاد، اس نے وہاں کھا کے ٹھاٹھے مارے اور کہہ کے لگائے اور باتیں کی۔ تو ابن ہانی بن طرفہ اندر آئے اور تلوار مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اللہ، اسلام کے شعر کا جملہ سننے کے قابل ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میرے نبی نے مجھے پیٹھ پر وار کرنا نہیں سکھایا ہے، ہم لڑتے ہیں تو سینہ تان کے لڑتے ہیں، یا شہادت حاصل کرتے ہیں یا دشمن کا سر کاٹ دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے وار کرنا ہم نے نہیں سیکھا، ورنہ ابن زیاد کو وہاں قتل کر سکتے تھے، نہیں مارا۔ اور کچھ کوفی
بچے رہ گئے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت نہیں توڑی۔ تو ابن زیاد نے قبائل کو جمع کیا جو وہاں کوفہ کے اندر قبیلے موجود تھے، اور کہا کہ بھائی بلاؤ بیر، اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ ملاؤ ورنہ میں سب کو قتل کروں گا۔ جب سختیوں کے اعلان سنے، نوازشیں بھی اس نے کرنے کا اعلان کیا، یہ کوفی ہٹنا شروع ہو گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 بندے رہے۔ کتنے تھے؟ 4000 رہ کتنے گئے؟ 30۔ یہ شیعان علی۔ کون؟ شیعان علی۔ ان کا نام نہیں بھولنا آپ نے کوفیوں۔ کون؟ شیعان علی، جو بلانے والے تھے۔ آج تم پیٹتے ہو، غدارو، تم نے کیا کیا ہے آل رسول کے ساتھ؟ تم نے آل رسول کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ 30 بندے، اور ابن کثیر اٹھائیں، طبری اٹھائیں، یقین مانے رات مجھے نیند نہیں آتی تھی یہ واقعات پڑھ کے۔ آخر کار ان 30 میں سے بھی ایک ایک کر کے نکلتے رہے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور ہانی بن طرفہ کو پکڑا گیا اور ان کو سزائے موت دے دی۔ مسلم بن عقیل وہاں سے اچھا وہ جو قاصد تھا وہ تو نکل چکا تھا کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، کوفی آپ کے ساتھ ہیں، وہ قاصد تو نکل چکا تھا۔ مسلم بن عقیل بھاگتے، ایک طوع نامی عورت ہے اس کے گھر جا کے پناہ لی، اور وہاں پناہ گزیر تھے۔ تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو لے کر آئے گا میں اس کو طائف دوں گا اور اسے اتنا نوازوں گا کہ اس کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، مجھے بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ طوع کے بیٹے نے آ کے بتایا کہ ہمارے گھر میں 70 فوجی ابن زیاد نے بھیجے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کتنے؟ 70۔ اور اس مرد حر نے 70 کا اکیلے مقابلہ کیا، گرفتار نہیں ہوا۔ حیران ہو گئے۔ محمد بن اشعث بیر آئے اور کہنے لگے مسلم بن عقیل کب تک لڑے گا؟ فرمایا جب تک جان میں جان ہے یہ ہاشمی خون سرنڈر نہیں کرنے والا، چکے گا نہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، آپ باہر آ جائیں اور میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ جب محمد بن اشعث نے پناہ دی تو وہاں عمر بن عبید اللہ ایک اور کمانڈر تھا۔ جب باہر آئے مسلم بن عقیل تو عمر بن عبید اللہ نے تلوار بھی لے لی اور اونٹ بھی مہیا نہیں کیا، اور پیدل چلا کے ابن زیاد کی طرف لے کر جانے لگا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے، آپ روئے تو عمر بن عبید اللہ کہتا ہے خلافت کے دعوے کرتے ہو اور روتے ہو، تمہیں رونا آ جاتا ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا میں اپنے لیے تو رو نہیں رہا، میں رو رہا ہوں جو پیچھے سے 72 نفوس کا قافلہ آ رہا ہے، جن کو میں نے قاصد بھیج دیا ہے کہ تم نکل آؤ، تم ان کے ساتھ کیا کرنے والے؟ محمد بن اشعث کو الگ سے کہا کہ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں خدا کے لیے میرا ایک کام کر دو، تم سیدنا حسین کی طرف پیغام بھجوا دو کہ آپ نہ آئیں، کوفی غداری کر گئے۔ محمد بن اشعث نے وفاداری کی اور قاصد بھیجا۔ آخر کار ابن زیاد کے پاس آئے اور مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 بچوں تینوں کو شہید کر دیا۔ اسلام کا یہ نڈر، یہ دلیر جنگجو شہید ہو۔